बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वर्ल्ड आमा चैनल के प्रोग्राम पाकिस्तानी बयानिया के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले भी आपने यकीनन प्रोग्राम देखे होंगे जो पाकिस्तानी बयानिया और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमने पेश किए हैं आपकी खिदमत में। आज जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तानी बयानिया और निज़ाम तालीम पर हम पेश किया जाएगा और शरीक महफ़िल हैं सदर महफ़िल प्रोफेसर डॉक्टर शादाब एहसानी साहब और दीगर शुरका में सीनियर शायर सफदर सिद्दीक़ रज़ी साहब, प्रोफेसर इश्तियाक तालिब साहब, सीनियर शायर जाहिद हुसैन जाहिद साहब, अदबदोश शख्सियत अनीस अहमद मर्चेंट साहब और सीनियर सहाफ़ी व अदीब राशिद अज़ीज़ साहब आज हमारी महफ़िल में शरीक हैं। मैं उन सबको खुश आमदीद कहता हूँ और अपने प्रोग्राम का आगाज़ डॉक्टर शादाब एहसानी के लेक्चर से करते हैं। आइए देखते हैं। जनाब तारिक रईस फ़रोग़ साहब ने जो तालीम के हवाले से बात की कि भाई आज का मौजूद तालीम है, तो उस तालीम की जब बात हम करते हैं तो दुनिया में इस वक्त 7 बर-ए-आज़म और 8वां चिली है। तो अब अगर इन 7 बर-ए-आज़मों को भी हम पेश नज़र रखें तो पहला सवाल सबसे ये खड़ा होता है कि जब तक ज़बान वजूद में नहीं आई थी, यानी अल्फ़ाबेट्स की तश्कील जो है वो बुनियादी बात थी, वो आवाज़ें जो कि मिलकर माने पैदा करती हैं। तो ख्याल ये है कि सबसे पहले फ़ुनकी नस्ल जो है मिड लाइन पर जो आबाद लोग थे उन्होंने अल्फ़ाबेट्स बनाए। उसके बाद जो है यूनान में गए और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। और उस दौरान जो था, जैसे हम कहें मोहनजोदड़ो की तहज़ीब कह लें, हड़प्पा कह लें, तो और आपका सुमेरियंस की बात कर लें, ये सब कदीम तहज़ीबें, गंधारा को भी शामिल कर लें, तो पता ये चलेगा कि ये ज़माना जो था पैकानी और तस्वीरी रस्म ख़त का ज़माना था। और यहाँ से जब ये तेज़ी आई तालीम व ताल्लुम में, जब ये जो थी आपकी ज़बानों का जो हैं ज़बानें वजूद में आई, और इस ज़ल में अगर हम देखते हैं तो कदीम ज़बान जो है वो आरामी, फिर सुरियानी, इब्रानी, अरबी। अच्छा, फिर ये हुआ कि हम ये देखते हैं कि ये जो आवाज़ें हैं ये दरअसल ख़ित्ते से मुनासबत रखती हैं कि हर ख़ित्ते का जो भी आदमी है हर आवाज़ को अदा करने पर कादिर नहीं है। ये जो फ़र्क है उन अल्फ़ाबेट्स में भी है। जैसे अब मिसाल के तौर पर अरबी ज़बान के 28 अल्फ़ाबेट्स हैं और उसमें 14 कमरी हैं, 14 शमसी हैं। शमसी जो हरूफ हैं वो अलिफ अगर आ जाएगा, व शम्स कहेंगे हम तो ये शीन की आवाज़ जो है वो शद लग जाएगा, अलिफ लाम की आवाज़ नहीं। बल कमर कहेंगे तो कमरी हरूफ जो जितने भी हैं 14, अगर वो दरमियान में आए अलिफ लाम से पहले तो पूरी अदायगी होगी, वरना अलिफ जो है वो जुड़ जाएगा शमसी अल्फाज में। तो ये कायदे बनते बनते अरसा लगा। अच्छा, फिर ये हुआ कि हम तालीम की तरफ बात करते हैं तो अशराफिया का ये सारा मामला था, या कबीले के जो सरदार थे वो तालीम याफ्ता या अक्लमंद कहलाते थे। अक्लमंदी का जो मामला था उस ज़माने में, आप कितने जरी हैं, कितने बहादुर हैं, आप हथियारों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अच्छा ये वाली जो चीज़ें थी। लेकिन जूँ जूँ वक्त गुज़रता गया तो अक्ल व दानिश ने जो है वो नई चीज़ें पैदा करना शुरू कर दी, और उसमें हमने देखा कि सही मानों में डिबेट, अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का कदीम मामला जो है 1800 BC से नज़र आता है, जिसमें ऋग्वेद उनके यहाँ किताब है। और ऋग्वेद जो है वो हमें बताती है कि साहब तालीम व ताल्लुम का मामला उसमें भी मौजूद है। जब हम ये बात करते हैं कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो उसके अंदर जो है यानी गैर मरई नौयतें आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें हम जादू टोना और ये सब बात करते हैं। अच्छा, ये भी एक ज़िंदगी को जानने का एक अमल है इसमें भी। जब हम महाभारत कहते हैं, गीता कहते हैं, रामायण कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें, अच्छा इनके सोचने समझने वालों ने ये सब, फिर शरूती और समर्थी आ जाती हैं, फिर मनु के जो हैं कथा
प्रथाएं आ गईं। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने इस तरह का, फिर हम इधर से चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो पता चला कि ये जो किस्से आते हैं हमें यानी अहदनामा अतीक वाले, ये जो हैं जहाँ सुमेरियंस का भी मामला आ जाता है, तो पता ही चला कि इसमें फ़राइन मिस्र का मामला हो जाए। और फिर देखिए आप कि कैसा इल्म होगा, जो ख्वाब का इल्म था यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला, इसहाक का वाक़या और ये सारे वाक़यात, मूसा के वाक़यात। अच्छा, ये वाक़यात भी, चाहे वो हमने देखा कि तालूत को जो है डेविड ने या दाऊद ने शिकस्त दे दी, तो ये सारे किस्से जो हैं अहदनामा अतीक में लिखे हुए हैं। और ये अहदनामे अतीक जो हैं, ये जो साहिफ़ आसमानी कह लें आप, तो ये इंसानों को सिखाने के लिए यानी एक तरह से ये तालीम भी दे रहे हैं। उसके बाद ये आता है आपका न्यू टेस्टामेंट, जिसे हम कहते हैं हज़रत ईसा पर नाजिल हुई, और 4 किताबें जो हैं उनके यहाँ वो ज़्यादा मुरव्विज हैं, जिसमें मत्ती, मरकस, यूहन्ना और लूका, और जिसमें बरनबास की जो अंजील है उसको उस तरह नहीं माना जाता। तो बहरहाल, तो ये आप अगर हम इस मंजरनामे में देखते हैं तो जब से ज़िंदगी आई है, जो जो ज़िंदगी सीखने के अमल से आगे बढ़ती गई, उसमें आसानियाँ पैदा होने लगीं। और फिर ये जो 6ठी सदी क़ब्ल मसीह है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें उभर कर सामने आईं, और 6ठी सदी क़ब्ल मसीह के अंदर जो 4 लोग हैं वो नहायत अहम हैं। उन 4 में जो है यानी कपिल वस्तु का शहज़ादा, जिसे हम गौतम बुद्ध कहते हैं, लॉर्ड बुद्धा भी कहलाता है, और उसकी फ़िलासफ़ी, और उसके आने से ये हुआ कि 2 सल्तनतें उस बुद्धिस्टों की कायम हुई, जिसमें एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये टेक्सला में थी, और एक अशोक। तो ये दोनों जो थी, और उसके अंदर जो एक अवामुन नास, देखिए ना, जिसकी फ़िलासफ़ी ये रही हो कि लोग मर भी जाते हैं, कैसे मरते हैं, नर्तकी नाच रही है, और लॉर्ड बुद्धा सोच रहा है कि ये कितने मशक्क़त उठा रही है, और जब उससे कहा जाता है कि मज़ीद एक बार और नाचो, तो उसके जहन में ये आता है कि लोगों को दुख देकर खुशी हासिल करते हैं। तो ये बड़ी जो कलीदी चीज़ है ना, देखिए तालीम का मसला जब आगे आया कि जब वो चीज़ें आ गई सामने कि उसकी बुनियादी वजह आई सामने, और उसके अंदर एक दिलचस्पी पैदा हुई, और ये गौतम में जो दिलचस्पी पैदा हुई वो इंसान के हवाले से हुई। तो बहरहाल उसने ये सब कुछ त्याग कर और बुद्ध गया का रुख इख्तियार किया, और बरगद के दरख्त के नीचे जो है निर्वाण हासिल कर लिया। जब हम कोहे हिंदूकश की तरफ आते हैं तो वहाँ हमें ज़रतुश्त नज़र आता है, और नेकी का खुदा और बदी का खुदा जिसकी फ़िलासफ़ी है। और एक अरसे तक जब से इंसान ने होश संभाला तो बुनियादी सवाल ये था कि इंसान जो है बाइख्तियार है या मजबूर है। जबर व क़द्र की ये जो थिंकिंग थी वो बहुत आगे जाकर फिर डेवलप हुई, उस पर शायरी भी हुई, उस पर सारा मामला हुआ। फिर हम इधर देखते हैं तो पता ही चलता है कि साहब तीसरा आदमी जो था 6ठी BC का, वो था कन्फ्यूशस, जिसने कि कन्फ्यूशस ने सही मानों में इल्म की तारीफ़ की। उसने कहा जानने का जानना और ना जानने का जानना इल्म कहलाता है। और हमने देखा कि पहाड़ों के दरमियान छुपे हुए उस खित्ते को, उसका ताल्लुक़ जो था वो दुनिया से उस तरह नहीं था, वो एक खित्ता बिल्कुल अलग था। ये तो बहुत ज़मानों के बाद हम ये कहें कि ये जो अपना कराकरम के पहाड़ों के पीछे जो इलाका था वो दुनिया के साथ जुड़ना शुरू हुआ। ये बहुत बात का किस्सा है। तो बहरहाल, तो अब हम यहाँ से होते हुए जब और आगे जाते हैं तो अब हमारे पास, सबके पास एक मिल्ली तसव्वुर हुआ करता था, और मिल्ली तसव्वुर के ज़ैल में हम चीज़ों को जान रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन अब हुआ ये कि जब आकाए नामदार आए और उन्होंने भी इक़रा का अमल शुरू हुआ कि पढ़, चले मैं अनपढ़ हूँ, तो जब सिखाया गया तो पता ही चला कि शायद हमारे यहाँ इल्म की फजीलत में दो चंद हुई, और नतीजा ये हुआ कि उस वक्त के अलूम हाजरा जो थे उसको सीखा जाने लगा। और ये जो 6ठी सदी क़ब्ल मसीह के बाद की जो सदियाँ थीं, जिसके अंदर सुकरात और आपका अफलातून और आपका पाइथागोरस और अरिस्टोटल जो पैदा हुए थे, उनके वारिस दरअसल मुसलमान ही थे।
اور یہ وہ زمانہ ہوا کہ جب علم کی آپ نے انتہاؤں کو چھوا تو یہ ہوا کہ صاحب مسلمان اور علم ایک ساتھ لیا جانے لگا۔ عربی جس کو نہیں آتی تھی وہ یورپ کے لوگ جاہل مانے جاتے تھے۔ اچھا، اس جہل کے حوالے سے جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو یہ میں نے ایک اختصار سے ایک منظرنامہ پیش کیا، اور جب تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں، تعلیم و تعلم کے سیکھنا اور سکھانے کا جو معاملہ ہے تو یہ سب خطوں سے جڑا۔ جب ہم نے مسلمان کی بات کی تو یہ ملی تصور جو تھا، یعنی اسپین تک یہ 874 برس حکومت کی، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ جب نظام تعلیم جو ہے وہ وضع ہو جاتا ہے اور کوئی بھی حکومت کسی کی بھی ہو اس وضع کیے ہوئے نظام تعلیم کو ذمہ داری سے پورا کرتی ہے تو وہ قوم کی تعلیم کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ، ورنہ فرد کی تعلیم ہی تک رہتا ہے۔ اور جہاں فرد کی تعلیم کا قصہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر زبانیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب عربی کا زمانہ آیا تو سب کچھ یعنی عربی کے اندر تھا۔ وہ جو فہرست شائع ہوئی ہے ندیم والی، تو وہ پتہ چلا کہ وہ سب کچھ اس میں تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ بنیادی سورس، ہم تو سائنس کی طرف جا رہے ہیں، مسلمانوں نے سائنس میں بڑا کام کیا ہے، اور ہمارے ہاں یہ جو ایک نوعیت پیدا ہوئی تھی نو دائی سیلف کے حوالے سے، اپنے آپ کو پہچاننے کے حوالے سے، کہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، یہ تین چیزیں تھیں جو اگر ہم اس کو جائزہ لیں تو یہ پورے تینوں اجزاء جو ہیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک بالکل ایک منظرنامہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں وہ جو مکتبی علم تھا وہ ملی حوالے سے ہوا کرتا تھا، اور مسلمانوں کے جو جیسے مثال کے طور پر موتا کے جو یعنی امام احمد بن حنبل ہیں، موتا کے فاؤنڈر امام احمد بن حنبل، تو ایک بچہ 14 سال کا آتا ہے اور درس میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب وہ حیران رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کیا سوال، وہ سوال کر لیتے ہیں تو کہنے میں تو وہ شروع سے لے کے آخر تک جو کچھ کہا تھا احمد بن حنبل نے وہ دہرا دیتے ہیں، تو وہ امام شافعی تھے۔ تو اب یہ والے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بڑے باکمال مذہبی سطح پر، سماجی سطح پر، اور آپ کا جسے ہم سائنس کا معاملہ جو ہے وہ علم جسے ہم روز مرہ تجربے اور مشاہدے سے ثابت کر سکیں وہ سائنس کہلاتا ہے۔ تو اب یہ جو علم الیقین کے بعد جو عین الیقین اور حق الیقین ہے یہ مشاہدہ اور تجربہ ہی ہے۔ اچھا، تو اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ جو 15ویں صدی آتی ہے تو 15ویں صدی میں نشأۃ الثانیہ کی تحریک شروع ہوتی ہے، رنیساں کی، اور جس کے اندر یہ جو آپ کا یہ جو اٹلی کے لوگ جو ہیں جو یہاں پڑھنے آئے ہوئے تھے استنبول، جامع الازہر وغیرہ میں، اپنا غرناطہ وغیرہ میں، اور جامع قرطبہ میں جو پڑھنے والے لوگ تھے، وہ جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اصل وارث تو جو بنے ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں، لیکن یہ جو سقراط اور یہ افلاطون اور ارسطوٹل یہ تو ہمارے لوگ ہیں، اور انہوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اپنی یونیورسٹیوں کا قائم کرنے کا ارادہ کیا، جس میں پاڈوا، آپ کا میلان اور وینس یونیورسٹی رہیں۔ تو اس کے اندر جب یہ سارا سلسلہ چلتا گیا تو نوعیت آگے بڑھتی گئی، اور پھر یہ ہوا کہ زبانوں کی فوقیت کا معاملہ ہوا۔ پھر ایک مرحلہ، اب جس مرحلے پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ مرحلہ جو ہے جہاں ملی تصور جو ہے وہ ہے، لیکن وطنی تصور سے جڑا ہوا ہے ہر جگہ۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم ملی تصور وطنی تصور سے نہیں جڑ پایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ہمارا جو سلیبس یا ہمارا نظام ہے وہ ڈاواڈول ہے اور ڈگمگا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں سے ہم نے دیکھا کہ مدرسہ غازی الدین حیدر جو تھا کسی زمانے میں، وہاں پر دلی کالج قائم کیا گیا، اور دلی کالج کے قیام کے بعد وہ جو تجربہ ہوا کہ ساری چیزیں اردو میں پڑھائی گئیں، تو وہاں جب رپورٹ
किया गया यानी एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश को, तो ये बताया गया कि जो मकामी सतह पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और अपनी ज़बान में कर रहे हैं, तो ये बच्चे इंग्लैंड के बच्चों से ज़्यादा ज़हीन और समझदार हैं। वहाँ से फिर ये बदलाव आया और मीडियम ऑफ आंसर इंग्लिश होगा, ये जो है लॉर्ड मैकाले। और फिर उसके बाद हमने नेटिव मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में उर्दू पढ़ रहे थे, जामिया उस्मानिया 1917 में उर्दू पढ़ रहे थे, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1874 में हम वहाँ इंजीनियरिंग कर रहे थे उर्दू में। ये सारी बातें, और इसको जानना हो तो जामिया दिल्ली से एक थीसिस हुआ डॉक्टर शकील अहमद खान का, थीसिस शकील खान का, और उसका उन्वान है उर्दू में साइंसी और तकनीकी अदब। यानी ख्वाजा हमीदुद्दीन शाहिद ने भी उर्दू में साइंसी अदब के नाम से किताब लिखी, और ये किताब जो थी वो जामिया उस्मानिया के उसमें अंडर में की थी, मोहिद्दीन कादरी ज़ोर के अंडर में ये एमए का मकाला लिखा था उन्होंने। अच्छा, यही बातें अगर हम करते हैं, उर्दू में साइंसी अदब का इशारिया जो है अबुल्ला सिद्दीकी का है, फिर सैयद अब्दुल्ला ने भी वो फहरिस्त शाया की। तो मकसद ये है कि जब निज़ाम तालीम की तरफ हम जाते हैं तो निज़ाम तालीम को हम जिनके ग़ुलाम रहे बरतानिया के, हमारे निज़ाम तालीम को उन्होंने काबू किया पहले, और फिर आने वाले दिनों में ताहाल वो काबू किए हुए हैं हमारे निज़ाम तालीम को। अच्छा, अब मसला यहाँ ये आता है कि जब हम CSS की बात करते हैं तो CSS का मतलब ये होता है कि ऐसे यानी कारपरदाज, ऐसे जो है आमलीन कि जो अपने जो भी खित्ता है उसमें बसने वाले लोगों की खिदमत गुजार हों। यानी ये शोर तो ये मचा हुआ है ना, लेकिन निज़ाम तालीम क्योंकि कैम्ब्रिज सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो नेचुरली और फितरी बात है ये कि जब वो CSS कर लेते हैं तो उनका रुझान उसी निज़ाम पर चला जाता है। और चूँकि 1973 के आइन में अभी तक बरतानवी जो निज़ाम का किस्सा है वो हमारे आइन का हिस्सा बना हुआ है, तो हम ग़ुलामी का जो मामला था वो ताहाल ग़ुलामी का मामला है। कल सफ़ेद अंग्रेज़ जो था कंट्रोल कर रहा था, आज हमें काला अंग्रेज़ कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो मसाइल हैं वो बदस्तूर जारी हैं। जब हम ये देखते हैं कि अल्लामा इकबाल जो है वो 8वीं तक की निसाब की किताब तैयार कर रहे हैं, तो अब इकबाल जैसा आदमी अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि तालीम की अहमियत का मामला है। अब ये जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इन्हें हवाले कर दिया गया है कि जो चाहे आप सिलेबस बना लें, और रिव्यू करने के लिए मतलब एक पैसे दे दिए और ये कर लिया। उन्हें इससे गरज नहीं है, उन्हें पता है कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये गुरबा और मसाकीन के बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा निसाब जो है या निज़ाम तालीम जो है वो तो ब्रिटिश है, कैम्ब्रिज सिस्टम, तो उसमें ज़्यादा दिलचस्पी हो रही है। और यही वजह है कि दिन ब दिन रोज़ बरोज़ जो है ये कैम्ब्रिज सिस्टम ज़्यादा मकबूल होता जा रहा है, और हम जितने भी प्राइवेट स्कूल का मामला है वो बढ़ते जा रहे हैं, और वो निज़ाम तालीम जो है वो हम पर छाता जा रहा है, और ये करोड़ों पाउंड यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और अच्छा, फिर जिस कौम की तालीमी निज़ाम तबाह हो जाए वो कौम तबाह हो जाती है। किसी भी कौम का निज़ाम तालीम या तालीम जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। अच्छा, जब बैकबोन नहीं रहे तो मफलूज हो जाएगा आदमी। तो हमारे अज़हान जो हैं बेहतर एजुकेशन ना होने की वजह से, बेहतर सिस्टम ना होने की वजह से मफलूज हैं। अच्छा, फिर ये भी है कि अगर हम ये बात करें कि साइंस और टेक्नोलॉजी, यहाँ हम बड़ी बड़ी बातें करते हुए ये कहते हैं कि साहब ये वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है साइंस और टेक्नोलॉजी है। अरे भाई, जब अगर ये ज़रूरत है तो वो कैसे पूरी आप करेंगे ज़रूरत, जब तक आपके बच्चे उन थ्योरीज, उन असूलों के मुशाहिदे और तजर्बे नहीं कर सकते। आपके पास तो सारी किताबें उस कैम्ब्रिज सिस्टम की छपी हुई हैं, उन मिसालें भी बरतानिया की हैं और दीगर जगहों की हैं, तो हमारा बच्चा तो उसको रटेगा। अगर कैम्ब्रिज सिस्टम में भी चला जाए उसके पास तो ये थोड़ी है कि जो साइंस की थ्योरीज और मिसालें होती हैं वो तो किसी भी इन्वायरमेंट में उनको देखा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है, लेकिन जब निसाब
آپ کی کتابیں وہ تیار کرو گے اس سماج سے جڑی ہوئی، تب یہ ہوگا. ہمارا تو یعنی حال یہ ہے کہ جو لیبارٹری ہم کرا رہے ہیں اس کے ایکوپمنٹ بھی امپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی آج تک ہم تیار نہیں کر سکے، اس کو بھی بنا نہیں سکے. پھر زیادہ سے زیادہ میڈیکل کی اور دیگر کتابیں جو ہوتی ہیں وہ انڈیا سے انڈین رائٹرز کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں. اچھا وہ پھر بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں. کیوں آ جاتی ہیں؟ کہ وہ انہوں نے اپنے انوائرمنٹ کے مطابق لکھی ہوتی ہیں. کیونکہ سائنس، سب سے بڑا امتحان سائنس کا یہ ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ سے اور اپنے سماج سے کس حد تک جڑے ہوئے ہیں. اگر وہ جڑے ہوئے ہیں تو پھر یہ آگے آئے گا مانا. شاداب صاحب، ابھی آپ نے جو گفتگو کی وہ نظام تعلیم کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، اور پھر خطوں کی جو لسانیات ہیں نا ان کے حوالے سے کہ تعلیم پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں یا تعلیم ان پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ جو بھی تعلیم دی جاتی ہے اس کے 3 ڈسپلنز ہوتے ہیں. جیسے علوم کے حوالے سے تعلیم دی جائے گی، یا فنون کے حوالے سے دی جائے گی، یا پھر وہ ہنر کے حوالے سے دی جاتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے یو کے کی یونیورسٹیز ہوں یا امریکہ کی یونیورسٹیز ہوں یا دوسرے اور جو ممالک ہیں یا ہمارے خطے ہیں، ان کی جو تعلیم ہے وہاں جو دی جاتی ہے تعلیم، تو وہ ہر سیمسٹر کو یا ہر سال جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں کہ ان کی ملکی ضروریات کیا ہیں. اس کے لحاظ سے وہ اس میں قطع برید کرتے ہیں. یعنی اب کس علوم میں تعلیم دینی، کسی نئے علم کو اس میں داخل کرنا ہے یا کسی پرانے علم پہ جو تعلیم دی جاتی ہے اس کو وہ منہا کر دیتے ہیں، اس میں سے نکال دیتے ہیں اپنے سے، یا فنون میں سے قطع برید کر دیتے ہیں، یا ہنر کے حوالے سے کر دیتے ہیں. مثلا جیسے خطاطی ہے نا، یہ باقاعدہ ایک فن ہے خطاطی جو ہے. تو اب یہ دیکھا تھا کہ کیا اس کی خطاطی کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، چونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو ریپلیس کر رہا ہے. تو اب اس کی تو یہ کسی کے ذہن میں کوئی آئیڈیا رہا خطاطی کا تو پھر تخلیقی لوگوں کے لیے صرف گنجائش رہ جاتی ہے. لیکن وہ جو عام جو خطاط ہوتے ہیں جو کہ خود کوئی ایجاد نہیں کرتے کیا کہتے ہیں خطاطی کے اندر، بلکہ دوسروں کے جو نمونہ خطاطی ہوتے ہیں اسی میں وہ مشق کرتے ہیں اور اسی سے وہ خوش نویس کہلاتے ہیں، یعنی خوش نویس ہوتے ہیں وہ چل جاتے ہیں. تو ان کی مارکیٹ ختم ہو رہی، تو ان کے لیے اب کون سا کیا کہتے ہیں ہنر آ رہا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بھی ان کا بھی جو ہے کسی ملکی بیانیے سے کوئی خاص اس کا ایک تعلق ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو وہ ملکی بیانیے سے اس کا تعلق کیسے بنے گا، اور بیانیہ جو ہے وہ اس کے اوپر کیسے اثر انداز ہوگا؟ رائے صاحب، آپ نے جو سوال کیا اور اس میں بیانیے کو بنیادی بات بتاتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ جو برطانیہ ہیں ان میں تو سلیبس بھی ریوائز ہوتا رہتا ہے اور اس کے افادیت دیکھتے رہتے ہیں. تو میں نے ابھی اس سے پہلے جو بتایا کہ صاحب یہ جو نشست الثانیہ کی جو تحریک تھی، یعنی میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک یورپ جو ہے ڈارک ایجز میں رہا تو اس کا کوئی بیانیہ نہیں تھا، لیکن جب بیانیہ بنا تو اب ان کے ہاں تعلیم کا جو سلسلہ تھا وہ ڈے ٹو ڈے افادیت کی طرف چلا گیا، اور اسی کے نتیجے میں وہاں انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی. اور تعلیم کو انہوں نے جیسا کہ آپ نے کہا کہ علوم اور فنون اور ہنر، تو ان تینوں سطح پر انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی کہ اگر ہم مثال کے طور پر الیکٹریکل انجینئرنگ کراتے ہیں، یعنی ایسی ڈگریاں ہوتی ہیں تو اس کی جابس کہاں ہوں گی. اور اس کے انہوں نے یہ کیا کہ اب فیکٹریز جو انڈسٹری تھی اس کو یونیورسٹیز سے جوڑ دیا انہوں نے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ جو انڈسٹری ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنے لگی اور اپنے اچھا جو بھی ریسرچ کے ذیل میں کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے اندر سرمایہ کاری انڈسٹری کرتی ہے، اور پھر انڈسٹری جو ہے اس کو خرید بھی لیتی ہے، اور اس کا جو بھی یعنی آپ کہیں رائلٹی اور یہ وہ سارا وہ ہو جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو خطوں کا علاقہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بیانیہ جو ہے وہ ہر چیز میں رہتا ہے. دیکھیے جس خطے میں آدمی رہتا ہے
وہاں کے لحاظ سے ڈیزیز ہوتی ہیں، وہیں کے لحاظ سے میڈیسن ہوتی ہیں، وہیں کے لحاظ سے جو علامتیں اور اشاراتی نوعیت ہوتی ہے جو کہ ہم تفہیم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تفہیم سے مراد یہ کہ جس میں ہم لسانیات یا لنگوسٹک کی زبان میں سگنیفائر اور سگنیفائڈ کی بات کرتے ہیں۔ اگر سگنیفائڈ جو ہے اس خطے سے جڑے ہوتے ہیں تو اظہار بھی ہمارا جو ہے اپنے تشخص سے، اپنی آئیڈینٹیٹی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر سگنیفائڈ جو ہے باہر کے آ جائیں، بیرونی ہو جائیں، تو ہم رہتے اس خطے میں ہیں لیکن ہم جو ہے فوائد پہنچا رہے ہوتے ہیں اس خطے کو جہاں کے وہ علامتیں اور اشاراتی نوعیت ہے جو کہ ہم جس سے سمجھ رہے ہیں یا وہ ہم تفہیم کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کیمبرج کے جو معاملات اور مسائل ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک 1932 کے اندر جو ہے محمد دین تاثیر نے پی ایچ ڈی کیا تھا یعنی انگریزی میں، تو وہ کبھی کبھی ہوتا تھا۔ اچھا یہ وہ زمانے بھی تھے فریم والے جہاں عبد الرحمن بجنوری نے جو ہے جرمنی سے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کیا تھا۔ تو اب ایسی صورتحال میں یہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے برطانوی نیریٹو سے متاثر رہے، اور ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ برطانوی نیریٹو سے تاحال متاثر بھی ہے، اور جب وہ اپنا کوئی خدمات کا معاملہ آتا ہے یا مناصب حاصل کر لیتے ہیں اس تعلیم کی بنیاد پر، تو اس خطے کی عام سطح کے آدمی کے لیے وہ بہتر نہیں ہوتا، بلکہ وہ عموماً اب ڈیول نیشنلٹی کا جو ہے رجحان تیزی سے بڑھا ہے اس عرصے میں، اور مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں بڑھ رہا ہے یہ؟ کیونکہ انہوں نے جو بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہے اس نظام کے تحت حاصل کی ہے کہ جو کہ برطانوی نیریٹو سے جڑا ہوا ہے، اور ہم اپنے بیانیے کی طرف اس طرح نہیں ہیں جس طرح کہ ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمارا بچہ جو ہے اگر اپنے اطراف و اکناف کی مثالیں ہوں گی تو یقیناً اس کی تعلیم اور اس کی تربیت اور اس کی ذہانت میں چار چاند لگ جائیں گے، لیکن چونکہ یہ سارا سسٹم ہوتا ہے وہ بچے جو کہ آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھ رہے ہیں یعنی کیمبرج سسٹم سے او اے لیول کر رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا بھی ان کی تعریف کرتا ہے، اور اس میں میڈیا بھی ایک کردار ہے جو کہ اسی طرف جا رہا ہے جو کہ برطانوی بیانی سے جڑا ہوا اس قصہ ہے سارا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ جی، ابھی آپ نے ذکر کیا میڈیا کا۔ میڈیا کی طرف اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے میڈیا کی اب تک کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے میڈیا میں بیرونی زبانوں کو ناکامی ہوئی ہے۔ جو انگلش اخبارات تھے وہ دھیرے دھیرے بند ہو گئے ہیں، پہلے بڑی تعداد میں شائع ہوتے تھے، اب دھیرے دھیرے بند ہو گئے ہیں۔ ایوننگ کے اخبارات بھی بند ہو گئے ہیں۔ جن الیکٹرانک میڈیا نے انگلش میں چینلز اپنے شروع کیے تھے ان کو بھی ناکامی ہوئی اور وہ بھی بند ہو گئے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ عوام کی سطح پر، ماسس کی سطح پر بیرونی زبانوں کی پذیرائی بالکل نہیں ہے۔ جہاں تک بیرونی زبان کو ہم پر مسلط کرنے کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ان انگریز کے غلاموں کا ہے جو اب بھی ہم پر مسلط ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ پرانے یعنی پاکستان جب آزاد ہوا تھا اور جب تعلیمی ادارے ہمارے یہاں بنے تھے تو اس زمانے میں انگریزی زبان ایک زبان کے طور پہ تو پڑھائی جاتی تھی، لیکن میڈیم جو تھا وہ اردو کا تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے انگریزوں کے غلاموں نے یہ ایک نعرہ لگایا کہ ہماری زبان کے کچھ ایجز ہیں، اور اگر ہمیں سائنسز میں اور ٹیکنالوجی وغیرہ میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں بیرونی زبانوں کو سیکھنا پڑے گا، اور اس بہانے سے ان لوگوں کو نے یہاں پہ انگریزی زبان کو مسلط کرنا شروع کیا، جو اب اس حد تک مسلط ہو گئی ہے کہ اب میڈیا کا آنسر کے علاوہ پورا کورس، پورا نصاب سب وہاں سے آ گیا ہے، اور اب ہمارے بچے جو ہیں لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر کے وہیں سے پیپر آتا اسی کو وہ آنسر کرتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے اس میں خاص یعنی بات کرنے کی یہ ہے کہ یہ ایک خاص مقصد کے لیے، خاص مقصد کے تحت کچھ لوگ ہیں جو طبقات یہاں بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کام کو کر رہے ہیں۔ اگر زبان کا مسئلہ ہے کہ صاحب زبان کی اس کا مسئلہ ہے، تو انگریزی زبان جو ہے
اس میں کون سی ساری کی ساری زبان انگلش کی ہے. اول تو بنیادی بات یہ جو انگلش زبان ہے اینگلو سیکسن اور جیوٹ کی زبان جو ہے وہ تو خود اپنی زبان نہیں ہے, وہ تو خود جرمینک ٹرائبس کی زبان ہے. تو یہ اصل بات کرنے کی یہ ہے, اور میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ بات یہ بتائیں کہ کیا واقعی ہماری زبان یعنی انگریزی میں ہی تعلیم حاصل کر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں, ایک قوم بن سکتے ہیں, یا اگر ہم اپنی زبان میں تعلیم کو حاصل کریں گے تو ہم دنیا کی دوسری زبانوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, نہیں بڑھ سکتے. اس لیے کہ اردو زبان جس زمانے میں یہاں پڑھائی جاتی تھی اسکولوں کالجز میں, اس زمانے میں بڑے بڑے ڈاکٹرز پیدا ہوئے, بڑے بڑے انجینئرز پیدا ہوئے, بڑے بڑے ججز پیدا ہوئے, بلکہ اس معیار کے لوگ اب اس انگلش نظام میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پیدا نہیں ہو رہے ہیں. تو بات یہ اس بات پر غور کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ کسی ایک خاص مقصد کے تحت یہ سب کیا جا رہا ہے, یا واقعی ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں انگلش میں تعلیم حاصل کرنی ہوگی. جناب راشد صاحب, آپ نے جو گفتگو کی اس میں دو باتیں آئیں کہ ایک تو نظام تعلیم سے جڑا ہوا میڈیم آف آنسر, اور دوسرے یہ کہ ابھی اگر ہم بات کریں بیرونی زبانوں کے حوالے سے بات کی تو پہلے جو اس خطے کی کلیدی زبان ہے, اس وقت پورے ہندوستان میں سنسکرت بولنے والے کتنے لوگ ہیں. سنسکرت کا پورا انحصار جو ہے وہ جو ذاتوں کا ایک نظام بنایا ہوا ہے, اور اس میں برہمن جو ہے بدھیمان ہے, اس وجہ سے یادگار ہے لیکن زوال پذیر ہو گئی. فارسی بولنے والے کتنے لوگ ہیں, یعنی 1760 میں اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ فارسی بولنے کا عمل کم سے کم ہوتا چلا گیا. اب اگر آپ فارسی کے بعد انگریزی کی بات کریں گے تو یہ جو انگریزی کا جو ایک بابو والا معاملہ تھا, اب اس کے اندر بھی 2% یا 5% لگا لیں جس میں انگریزی جسے آتی ہوگی, لیکن آپ اردو کو لگا لیں تو 100% آتی ہوگی, 100% نہیں تو 95% کا معاملہ ہوگا کہ جسے کہیں بھی چلے جائیں اردو آتی ہوگی. اب ایسی صورت میں جب یہ بات ہم کر رہے ہیں تو اس میں یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے, اور یہ حیران کن بات یوں بھی ہے کہ 73 کا جو آئین ہماری پارلیمنٹ نے بنایا اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں, تو اس کے اندر سارے نشانات جو ہیں برطانوی عہد کے ملتے ہیں. اس میں 1861 کی شقیں ملتی ہیں, اس میں 1935 کا ملتا ہے معاملہ, اور آج بھی جو ہے ہمارا آئین جو ہے وہ جس طرح اس وقت کا آئین انگریزوں کو پروٹیکٹ کرتا تھا, آج ہمارا آئین جو ہے حکمرانوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اچھا, یہ والی بات نظام عدل جو ہے, آئین تو نظام عدل سے جڑا ہوا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اچھا, پھر لا آف نیچر یہ ہے کہ جس خطے کا معاملہ ہے اس خطے سے جڑے ہوئے معاملات یا اس خطے سے جڑا ہوا اظہار یا اس خطے سے جڑی ہوئی لیبارٹری آپ کی ہوگی جو مشاہدہ آپ کر رہے ہوں گے, تو وہ سارے کے ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے مفید ہوں گی اور آپ ترقی کریں گے. اچھا, اب رہا معاملہ یہ کہ اردو میں عز ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا جس زمانے میں یہ سائنسدان آئے آگے 7ویں سے اور 13ویں صدی تک, تو سب عربی زبان میں پڑھ رہے تھے سارے, ٹھیک ہے, چاہے وہ جابر بن حیان ہو, فارابی ہو, جو بھی ہو, سب عربی کے معاملات تھے. اور جو فاؤنڈر آف ہسٹری ہے جو اندلس کا رہنے والا تھا جس کا نام ہے اپنا ابن خلدون, تو اس کا مقدمہ آپ پڑھ لیں تو ساری داستان آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو اب یعنی عربی میں تو عز نہیں تھا, اور جبکہ انگریزی میں اتنا عز پایا جاتا تھا کہ 1687 میں جو کتاب چھپی پرنسپیا آف میتھمیٹکا اس کی آئزک نیوٹن کی, وہ لاطینی میں تھی اور بعد میں انگریزی ورژن ہوا اس کا. تو اب یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اردو آج جس پوزیشن میں ہے وہ اس وقت کی انگریزی سے بدرجہ ترقی یافتہ شکل ہے اس کی اردو کی, جس زمانے میں انہوں نے انگریزی کو اپنایا. اور آج جب ہم اردو کی بات کر رہے ہیں اس کے پاس 200 برس کا
तदरीसी तजर्बा है उर्दू के पास। 1825 के अंदर दिल्ली कॉलेज कायम हुआ था। और यानी तो अब उस लिहाज से देखें तो अब इसमें ये बात थी कि मैंने जब आली साहब से बात की थी एक दफ़ा, तो मैंने कहा ये आली साहब हमारे अंदर जो है ये रग फड़क जाती है और हम जो है फ़ौरन करने लगते हैं कि साहब ये इस्तिलाहात जो है अरबी से बना लें, फ़ारसी से, जबकि होना ये चाहिए कि अंग्रेज़ों ने इस्तिलाहात को एज इट इज़ रख लिया, आप भी जहाँ से आ रही है करंट उसको वैसे रख लें, तो वो फड़क गए, कहने यार बात तो सही करें आप। तो अच्छा ये वाली बात हम अगर अंग्रेज़ जो है इस्तिलाहात के हवाले से सारी पीरियडिक टेबल रख सकता है, जुडिशरी की रख सकता है, मालूम ये मेडिकल और तिब और ये जितनी चीज़ें हैं वो सबकी टर्मिनोलॉजी जो है वो लातिन से आ सकती है। अच्छा हम पर क्या फ़र्ज़ है कि हम जो करंट नॉलेज जहाँ से आ रही है वो ना रख लें, हम जो मुस्तमल है अगर हम कोई नई बनाएंगे तो उसे राइज होने में टाइम लगेगा। तो ये वाली बातें हैं। तो इस लिहाज से उर्दू जो है वो बहुत रिच है और उर्दू के अंदर तमाम अलूम और फ़नून पढ़ाए जा सकते हैं। अच्छा, मैं आज की नशिस्त में डॉक्टर शादाब एहसानी साहब से ये सवाल करूँगा कि हमेशा वो अपने बयानिए के हवाले से मिली बयानिया और वतनी बयानिया का तस्करा करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा इसकी वजाहत कर दें। एक आम आदमी समझ नहीं पाता कि मिली बयानिया क्या है, वतनी बयानिया क्या है, और इन दोनों बयानियों का आपस में मुल्की बयानिए से या कौमी बयानिए से किस तरह इनका रब्त होता है या इनका लिंक बनेगा। तो मैं चाहूँगा कि इस पे ज़रा तशरीह कर दें, आम आदमी की समझ में आ जाए। जी मैं अनीस मर्चेंट साहब आपको मिली बयानिए के हवाले से बहुत ही आइमा इकराम की मिसाल से मैं आगे बढ़ता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ी और इमाम अबू हनीफ़ा, ये चार आइमा पर ये सबका इत्तेफाक है। और फिर हम अगर और बात करें तो उसके अंदर फिर हज़रत अली की बात भी आ जाएगी और ये भी हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि शाफ़ी हमें मिलते हैं सऊदी अरब में, फिर हम ये देखते हैं कि हमें हम्बली मिलते हैं इंडोनेशिया में, फिर हम ये देखते हैं कि ये जो इमाम मालिक हैं वो उनका अतराफ़ व अकनाफ मक्का और इस तरफ को है, और इमाम अबू हनीफ़ा की जो नौयत है वो हिंदुस्तान है। तो अब मामला ये है कि जब तक ये जो वतनी नौयत नहीं पैदा हुई थी, यानी ममालिक की सरहदें वज़ा नहीं हुई थी, तो वो एक खित्तों के नाम थे उस वक्त। लेकिन अब जब ममालिक की सरहदें वज़ा हो गई हैं तो अब होता यह है कि साहब ये जो मज़हब में जो मैंने चारों फ़कीहों के नाम, ये फ़कीह भी हैं चारों, इनके जो नाम लिए वो इसलिए लिए कि फ़कीह का काम यह है कि ख़ित्ते की मुनासबत से मज़हब और आपका वो जो दीनी नौयत है उसकी तशरीहात करें ख़ित्ते के लिहाज से, तो वो फ़कीह बनेगा। अच्छा, इसीलिए फ़कीह का जो बुनियादी मामला होता है वो असर से जोड़कर उसकी तफसीर का काम करे। इसीलिए इब्न कसीर के बाद बहुत ज़्यादा तफासीर लिखी गई। और जब हम पुरानी तफसीरों को देखते हैं तो उनके अंदर जो मंजरनामे और मिसालें हैं उसको हम पढ़ भी लें तो वो उस तरह समझ में नहीं आती, जो अहद हाजिर की जो तफासीर होंगी वो समझ में आएंगी। तो अब यहाँ मसला ये हुआ कि जो जो ममालिक बनते चले गए और उन ममालिक के लिहाज से हमने इंटरप्रिटेशन की, वो जो 114 सूरों का शान नज़ूल है, उस शान नज़ूल का इतलाक़ जो है वो यहाँ इस मिली बयानिए का इतलाक़ हमने वतन पर कर दिया। तो अब मालूम यहाँ वतन और मिली बयानिया लाजिम व मलज़ूम हो गए। अच्छा, यहाँ पर हम
یہ نہیں کر پا رہے اور نہ کر پایا. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، اس میں وہ کانسیپٹ آ گیا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور چاہے وہ چین ہو چاہے عرب ہو، سب یہ ہمارا ہے اور اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا. یہ مجموعی کانسیپٹ جو ہے ملت کا وہ آ گیا. لیکن اس کے اندر جو وطن کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں آیا. کہنے لگے پوری دنیا والا کانسیپٹ بھی رہے گا آپ کا، اور جو وطن والا جو کانسیپٹ ہے، آپ آج بھی کہتے ہیں یہ سعودی عرب کا مسلمان ہے، یہ انڈونیشیا کا مسلمان ہے، اچھا یہ ہندوستان کا مسلمان ہے. اچھا وہ تہذیب میں اور سماجیات اور کلچر کا جو فرق ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، اور وہ آئیڈینٹی بنتا ہے آپ کی. اور جب وہ آئیڈینٹی بنتا ہے تو جب کہ آپ اس آئیڈینٹی کو اظہار کا ذریعہ نہیں بنا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے پاس وہ جو دین کا جو معاملہ ہے یا ملی جو بیانیہ ہے اس وطن سے، اس کلچر سے اس طرح نہیں جڑ پا رہا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر، اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ فالو کرتے ہیں سعودی عرب کو یا جو بھی آپ پرانے، اور پہاڑوں پہ رہتے ہیں، سورج جلدی غروب ہو جاتا وہاں، یہ جو پورا ایک، تو اب آپ کو وہاں اپنے مقرر کیے ہوئے نا بھائی ٹائم ہو جائے تو بس مغرب ہو جائے گی، غروب ہو گیا تو سمجھ گئے، حالانکہ دوسری جگہ غروب نہیں ہو رہا. صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس خطے میں آپ ہیں تو سورج جب غروب ہوگا تو اس خطے کے مطابق آپ اپنی ادائیگی جو بھی ہے ملی وہ کریں گے. تو اسی طرح وہ جو آپ کے ہاں تجارت کا معاملہ ہے، تعلیم کا معاملہ ہے، یہ سب کچھ، اور بیماریوں کا معاملہ ہے، اور تو وہ سب کھانوں کا معاملہ ہے، وہ سب کی ساری چیزیں جو ہیں اس خطے سے علاقہ رکھتی ہیں جس خطے میں آپ رہتے ہیں. اور جب اس خطے میں رہتے ہیں، وہ علاقہ رکھتے ہیں، تو جو ملی جو آپ کی تھیوری ہے، ملی نظریہ جو ہے، وہ اس خطے سے جڑنا چاہیے، اور جڑنے کے بعد آپ کی آئیڈینٹی جو ہے لازوال اور مثالی ہو جاتی ہے. پھر یہ ہے. ڈاکٹر صاحب، پاکستانی بیانیہ کے حوالے سے کچھ مسکنسیپشن جا رہے ہیں اور جن کی وضاحت شاید ضروری ہے کہ پاکستانی بیانیہ، میرے خیال میں تو اس کا کوئی ایک خاص موضوع تو نہیں معین کیا گیا ہے، مگر لوگوں پہ کچھ لوگوں پہ یہ تاثر جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی بیانیے سے مطلب ہے کہ پاکستانی ادب، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستانی ادب یا اردو ادب کو پاکستان تک محدود کرنا چاہتے ہیں. اس کی وضاحت کر دیجئے. اور دوسری، ابھی ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ہم نے پڑھا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ کچھ ممالک، یورپی ممالک اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں بچوں کو بچپن ہی سے ایسی تعلیم دی جاتی ہے جو ان کے جیسا ان کا رجحان ہوتا ہے، کہ اگر وہ اسپورٹس اس کے اندر رجحان ہے بچے میں تو اس کو اسپورٹس کی طرف لایا جاتا ہے، اور یہاں تک ہے کہ وہ اگر بیٹسمین ہے، بیٹسمین کا رجحان ہے تو اس کو بیٹنگ کی طرف لایا جائے گا بچپن سے ہی، یا اگر بالنگ کا شوق، یعنی مختلف اسپورٹس میں اس طرح توجہ دی جا رہی ہے. تو اس بارے میں بھی کہ ہمارے یہاں یہ چیز ممکن ہے یا کہیں ہو رہی ہے پاکستان میں، تو اس کو ذرا وضاحت فرما دیجیے. اصل میں یہ بات جو ہے نا، یہ ابھی تو وہ لوگ ہیں جو کچھ سمجھ رہے ہوں گے، اور جو کچھ سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھنا چاہتے ہوں گے، تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ جناب جب پاکستانی ادب کی بات کریں گے تو 5 جلدوں کے اندر پاکستانی ادب شائع ہوا موجود ہے، جس کے اندر رشید امجد وغیرہ جو تھے وہ تھے موجود. وہاں پر پاکستانی ادب سے مراد یہ ہے کہ جو پاکستان میں رہنے والے ادیبوں شاعروں نے ادب تخلیق کیا وہ پاکستانی ادب ہو گیا. صحیح ہے. ہم یہاں یہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اس فریم کی بات کر رہے ہیں کہ آیا جو بھی لکھنے والا ہے اس نے اپنے خطے کی نمائندگی کی ہے یا نہیں کی ہے. اچھا، وہاں پاکستانی ادب کا معاملہ خطے کی نمائندگی سے نہیں جڑا ہوا ہے، وہ رہائش کی نمائندگی یا اقامت کی نمائندگی سے جڑا ہوا ہے. تو یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے. تو یہ ہو گیا. اب آئیے آپ ایپٹیٹیوڈ کی جو بات آپ نے کی نا، یہ وہ نہایت اہم ہے. ہمارے پاکستان میں صرف ایجوکیشن میں نہیں بلکہ ہر شعبے میں ایسا ہو رہا ہے کہ جو جس کام کا اہل نہیں ہے وہ اس شعبے میں داخل ہو گیا ہے. ہمارے ہاں ایجوکیشن میں نقل کے رجحان میں، ہمارے ہاں ماضی کے اندر سینٹر بکتے رہے ہیں. اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب جو
وہ بکنے والے جو ڈگری ہولڈر تھے اب وہ CSS اور دیگر جگہوں میں داخل ہو گئے ہیں. اچھا تو اب اور خطرات بڑھ گئے ہیں ہمارے لیے اس حوالے سے. اور جب آپ ایپٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں تو آپ فطری داہیے کی بات کر رہے ہیں. فطری داہیہ کیا ہے؟ جس کے بارے میں تلسی داس کہہ چکا ہے، تلسی تم تو کہت ہو سنگت سے گن ہوئے، ایک میں نکلے رام سن رس کاہے نہ ہوئے. تلسی تم تو کہتے ہو کہ صحبت اثر کرتی ہے، لیکن گنے کے ساتھ یہ جو پھوک ہوتا ہے، گھاس پھوس ہوتی ہے، اس میں رس کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں تعلیم کا جو کام ہے بنیادی طور پر جو کسی بھی طالب علم کا جو فطری داہیہ ہے اس کو گروم کرنا ہے. تربیت جو ہے وہ تعلیم سے کمتر درجے کی ہوتی ہے. ہم نے تربیت کو اڑنا بچھونا بنایا تو تعلیم سے عاری ہونے لگے ہم. اچھا تعلیم کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں مینجمنٹ اور مارکیٹنگ والا جو قصہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا آ گیا، کانٹینٹ غائب ہو گیا، کانٹینٹ نہیں ہے اب ہمارے پاس، ہے نا، اور ہم کس طرح آگے بڑھیں کیا ہو گیا. تو اب یہ جو رجحان کا معاملہ ہے اگر ہم اس پر زیادہ توجہ دے لیں، ہمارے پاس ڈگری ہولڈروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یعنی برطانیہ اور امریکہ بھی ملا لیں گے تو اتنے ڈگری ہولڈر وہاں بھی نہیں ملیں گے جتنے ہمارے ہاں ہیں، اور تعلیم یافتہ نہیں ہے. جب تعلیم یافتہ نہ ہونا ہو تو یاد رکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں ایپٹیٹیوڈ یا رجحان کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے، اور رجحان کے مطابق ہمارے جو چوائسز ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ ہم نے ہر چیز کو جوڑ لیا ہے. پیسے کمانے سے، ملازمت سے، علم حاصل کرنے سے زیادہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کریں گے FIA میں لگ جائیں گے تو کتنے کیا ہوگا. اور ہماری نظریں اسی طرح رہتی ہیں کہ 2 نمبر کا کام ہو جہاں سے بھی ہم وہ چل پڑیں. تو ایسی صورت میں ملک بھی تباہ ہوتا ہے، ہماری ملی نوعیت بھی کا ملی جو تشخص ہے وہ بھی برباد ہو رہا ہے، اور ہم خود بھی برباد ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. گو کہ یہ موضوع بہت بڑا موضوع ہے، اور اس میں ابھی میرے اندازے کے مطابق ابھی کئی پروگرام پاکستانی بیانیہ اور نظام تعلیم پر کیے جائیں. اور آج کی گفتگو جو رہی گو کہ اس میں ابھی پیاس بجھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے اتنا خوبصورت لیکچر دیا، پھر احباب نے سوالات کیے، ان کے جواب دیے. تو اس طرح کے مزید پروگرام انشاءاللہ پاکستانی بیانیہ اور نظام تعلیم کے حوالے سے کیے جائیں گے آئندہ. آج جو احباب یہاں شریک محفل رہے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.